نماز فجر کے بعد صرف 7 بار پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاق 20 کروڑ شام تک آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے صرف 7 مرتبہ نماز فجر کے بعد کسی بھی وقت آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ دولت کی فراوانی کا ایسا وظیفہ جو خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ جو شخص اللہ عز و جل کے اسم مبارکہ یا رزاقو کا ذاکر ہوتا ہے، اس پر وہ خود جس کے لیے دعا کرے اس پر مادی و روحانی خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں۔ اس کے ایسے شخص کو اسم مبارک یا رزاقو کا عامل بننا چاہیے۔ اس کے لیے چند شرائط لازم ہے۔ جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچائی سے کام لے، نماز کی پابندی کرے، رزق حلال کھائے، کسی کے لیے برا نہ سوچے، غرض کسی منفی خیال کو دل میں جگہ نہ دے۔ اگر وہ ان شرائط کو پورا کرے تو وہ اس اسم پاک کا عامل بن سکتا ہے۔ اس اسم پاک کا عامل بننے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں پر کسی کا گزر نہ ہوتا ہو اور دوران چلہ اسے کوئی شخص تنگ نہ کرے، اور نہ ہی اس اسم پاک کو پڑھتے ہوئے کسی سے بات کرے۔ فجر کی نماز کے بعد کا وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا پاورفل ہے کہ آپ لوگ اگر سچے دل سے پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے صرف اپنی پوری زندگی میں ایک دن کا یہ عمل کر لینا، میرے بھائیوں میری بہنوں، ساری زندگی اپنے بھائی کو جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں نہایت ہی آسان وظیفہ ہے، اتنا آسان وظیفہ کہ جو پیارے بہن بھائی دوست احباب پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ لیں گے۔ یہ وظیفہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی منٹوں کے اندر پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ وہ تمام میرے دکھیاری بھائی بہن جو پوری دنیا سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملائیشیا، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا جہاں کے آپ لوگ جس ملک سے ہو، جس شہر سے ہوں، جس گاؤں سے ہوں، جیسے ہی آپ کے ملک میں، شہر میں نماز فجر ادا کر لی جائے، نماز فجر کے بعد کسی بھی وقت آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کرنا آپ لوگ فجر کی نماز جیسے ہی ادا کر لی جائے اس وقت فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر نہ پڑھ سکیں تو کچھ دیر بعد آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ آپ لوگ جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا میں جہاں کہیں موجود ہوں، جیسے ہی آپ فجر کی نماز ہو جائے کوشش کرنا جیسے ہی آپ فجر کی نماز خود ادا کریں، سلام پھیریں، آخری رکعت میں جیسے ہی اتحیات میں بیٹھیں ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ لوگ پڑھ لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اتحیات میں بیٹھ کر سلام جیسے ہی پھیر لیں، پوزیشن چینج مت کرنا، کوشش کرنا اسی طریقے سے یہ 30 سیکنڈ کا وظیفہ، آدھے منٹ کا وظیفہ، آدھا منٹ نکال کر پڑھ لینا۔ انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، حاجتیں مرادیں انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ غیبی طریقے سے آپ کو اتنی دولت ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا، میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ اتنی دولت ہمیں مل سکتی ہے۔ یہ وظیفہ میں نے آج تک جس کسی کو بتایا، جس کسی دکھیارے بہن بھائی کو یہ وظیفہ فجر کے بعد کا بتایا، جس کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، جنہوں نے بے شمار وظائف بھی پڑھ لیے اور ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا، ان کو یہ وظیفہ بھی اثر کر جاتا ہے جنہوں نے ساری زندگی وظائف پڑھے ہیں ان کو فائدہ نہیں ہوتا، اور جنہوں نے ہر طرح کی کوشش کی، پیروں فقیروں کے پاس جا کر ہر طرح کے آپ لوگوں نے معاملات اپنے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہیں لیکن کوئی آپ کو فائدہ نہ ہو سکا، فجر کے بعد کا یہ وظیفہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں میں قسم نہیں اٹھاتا، نہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، لیکن اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے میں نے جب بھی فجر کے بعد یہ وظیفہ جس ترتیب سے پڑھا
رہا ہے اور اپنے جو بھی میرے بہن بھائی واٹس ایپ پر آتے ہیں رابطہ کرتے ہیں ان کو جس ترتیب سے یہ وظیفہ بتایا ہے اور ان کو فوری طور پر فائدہ ہوا ہے، اسی طریقے سے آپ کو آج میں اس عمل کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ کی حاجتیں مرادیں جو بھی آپ کی حاجت ہوگی مراد ہوگی انشاءاللہ ایک دن کے اندر اندر پوری ہوگی۔ ایک دن کے اندر اندر جو بھی آپ کی حاجت ہو، چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو، چاہے آپ کو دنیا جہاں کی دولت چاہیے ہو، میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ پڑھنا اور اللہ پاک سے دعا مانگ کر دیکھ لینا، آپ لوگ دنیا جہاں میں جہاں کہیں موجود ہوں، فجر کے بعد کا یہ عمل میری دکھیاری بہنیں اور میرے دکھی بھائی خاص طور پر جن پر بے شمار قرضہ ہو، جن کے گھروں میں فاقے ہوں، ایک وقت کا ہو دوسرے وقت کا نہ ہو، ایک وقت یعنی کہ بھوکے رہتے ہوں دوسرے وقت کا مل جاتا ہو، مانگ مانگ کے قرضوں میں ڈوب چکے ہوں، قرض داروں نے جینا حرام کیا ہوا ہو، بچوں کا ساتھ ہو، بچوں کے معاملات زندگی گزارنا، کرایوں کے مکان اخراجات پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے آئے، گھروں میں جھگڑے کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہیں، اگر اور آپ لوگ بالکل تھک ہار کر مایوس ہو چکے ہوں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر صرف سوچ رہے ہوں کیا ہوگا آگے کیا ہوگا، ابھی سے اتنے برے حالات ہیں، مہنگائی ہے، ٹینشن کے مریض بن چکے ہو، ڈپریشن کے آپ لوگ اگر مریض بن چکے ہو، سوچ کے آپ کا اگر ایک مسائل ختم ہوتا ہے دوسرا مسئلہ آپ کا شروع ہو جاتا ہے، تیسرے مسئلے کا حل ڈھونڈتے جاتے ہو تو چوتھا مسئلہ آ جاتا ہے، مسئلوں میں اگر آپ کی زندگی گھری ہوئے، پریشانیوں میں آپ لوگ اگر جکڑے ہوئے ہو، فجر کے بعد کا یہ وظیفہ پیارے بھائیوں میری بہنوں آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے گا، آپ کی تقدیر کے بند تالے ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کو یہ تانا دیتے ہیں کہ تمہاری تو قسمت ہی خراب ہے، تمہارے تو نصیب میں پیسے ہی نہیں، یہ وظیفہ آپ کے نصیب کو بدل دے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، رزق کے جتنے بند دروازے ہیں آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے فجر کے بعد جس ترتیب سے آپ کو یہ عمل بتاؤں گا، چاہو تو اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ وظیفہ پڑھ لو تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے، اور اگر آپ لوگ چاہو تو روزانہ فجر کے بعد جس ترتیب سے ایک دن پڑھو گے آپ لوگ روزانہ پڑھ سکتے ہو، چاہو تو ایک دن پڑھ لیا پھر ایک ہفتے بعد پڑھ لیا، کوئی پابندی نہیں، صرف اس وظیفے کو پابندی یہ ہے کہ فجر کے بعد آپ کو پڑھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ لوگ میرے بھائیوں نے اگر مسجد میں نماز پڑھی فجر کی اور آپ کے ذہن سے نکل گیا تو گھر پہ آ کر وظیفہ پڑھ لیں، میری بہنیں اسی طریقے سے نماز کے فوراً بعد اگر بھول گئی ہوں تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں فجر کی نماز کے اگر فوراً بعد آپ لوگ جائے نماز پر بیٹھے جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں، جیسے ہی سلام پھیر لیا اور اتحیات میں بیٹھے آپ نے یہ عمل کر لیا، آپ لوگ اپنے بھائیوں کو جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے، کیونکہ یہ وظیفہ جس کسی دکھیارے بھائی بہن کو ایک دن کا عمل بتلایا آج تک وہ لوگ جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں کہ آپ نے ہماری زندگی میں ہمیں وہ عمل بتا دیا کہ جو ہم مقروض تھے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ہمارے قرضوں سے چھٹکارا ہو گیا، اتنی بڑی پریشانی سے ہم نکل چکے ہیں، ہمیں اتنا پیسہ مل گیا کہ ہم نے پہلے تو اپنا قرضہ ادا کر دیا اور کسی نے ذاتی مکان خرید لیا، کسی نے گاڑیاں خرید لی، کاروبار میں لگا لیے، لوگوں نے ایسی اپنی حاجتوں کو پورا کرتے ہوئے کا جو سنا ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک دو دن کے اندر لوگوں نے اپنی حاجتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اگر آپ لوگ بھی ایک بار کر لو تو خود مجھے آ کر بتاؤ گے، خود کہو گے کہ واقعی میں نے کوئی عمل کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اب پیارے بھائیوں میری بہنوں عمل کی جانب چلتے ہیں، میں اللہ پاک سے دعا بھی کرتا ہوں، تمام بہن بھائی آمین ضرور کہیے گا، میرے مولا میرے پیارے اللہ، جو بھی میرا بھائی بہن تکلیف میں ہے پریشانیوں میں ہے، میرے مولا ہم سب کو جو بھی اس ویڈیو میں شامل ہیں یا نہیں بھی شامل، میرے مولا جو بھی بھائی بہن پریشانیوں میں ہیں تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا سب کو غیب سے رزق عطا کر دے، میرے مولا ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر، میرے پیارے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، ہم بے حد گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بے حد سیاہ کار ہیں، میرے مولا ہمیں معاف کر دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، میرے مولا ہمیں 5 وقت کی با جماعت نماز پڑھنے کی
کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں غیب سے رزق عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ ایک بدو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حشر میں ہمارا حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ بدو کہنے لگا کیا واقعی اللہ خود حساب لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں خود اللہ حساب لے گا۔ بدو خوشی سے جھوم اٹھا اور چلتے چلتے کہنے لگا بخدا تب تو ہم نجات پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسی؟ بدو بولا کریم جب قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ بدو چلا گیا مگر جب تک نظر آتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جملہ دہرا کر فرماتے رہے قد وجد ربہ قد وجد ربہ، اس نے رب کو پہچان لیا۔ بدو اپنے رب تک پہنچ گیا۔ تمام بہن بھائی فجر کے بعد کا یہ عمل سمجھ لیں۔ سب سے پہلے جب فجر کے بعد اس عمل کو کرنے لگے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا، کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو ماؤں بہنوں بھائیوں کو درود پاک یاد ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ یہ عمل آپ لوگ شروع کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ جیسے ہی درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد تمام بہن بھائی دوست احباب درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر پہلا وظیفہ۔ پیارے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ فجر کے بعد آپ کو پہلے نمبر پہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، بہت آسان وظیفہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے جیسے ہی درود پاک پڑھ لیا اس کے بعد تمام بہن بھائی دوست احباب فوراً اسی وقت سب سے پہلے آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے عزیز ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ ہے یا ذوالجلال والاکرام، ایک بار پڑھیں پھر دوسری بار پڑھیں یا ذوالجلال والاکرام، دو بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں یا ذوالجلال والاکرام، صرف 3 مرتبہ پہلا وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام کا صرف 3 مرتبہ 3 ٹائم یہ وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام کا تمام بہن بھائی دوست احباب پڑھ لیں، نہ ہی ایک زیادہ ہو نہ ایک کم ہو۔ 3 مرتبہ جیسے ہی یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا فوراً آپ کو جو وظیفہ آپ کی سکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے اگر آپ کے ہاتھوں میں ایک تسبیح موجود ہو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر دوسرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ دوسرا وظیفہ یا اللہ کا آپ لوگوں نے یہ عمل جب شروع کیا سلام پھیرا اتحیات میں جیسے بیٹھے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، 3 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ پڑھ لیا۔ پورا عمل ایک ہی ساتھ کرنا ہے، آدھے منٹ کا ہے پونے منٹ کا ہے جو بھی ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ کرنا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے۔ اگر نماز کے بعد کر لیں ویسے بھی آپ فجر کے بعد کسی بھی وقت کر رہے ہیں اٹھتے بیٹھتے تو آپ کو پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک مرتبہ ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک، 3 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ اور یا اللہ کا وظیفہ، اس کے بعد فوراً پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اور یہ وظیفہ یا اللہ آپ کو صرف اور صرف 7 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر 7 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، نہ ایک کم ہو نہ ہی زیادہ ہو، صرف 7 مرتبہ۔ جب یا اللہ کا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں تو آخری وظیفہ آخر میں آپ کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی براہ کرم اچھی طرح سمجھ کر جائیے گا۔ آخری سیکنڈ تک پوری ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ آخری نمبر پر تمام میرے بہن بھائی دوست احباب 7 مرتبہ اب فوراً آپ کو یہ یا رزاقو کا وظیفہ جو اپنی سکرین پر آپ کو شروع سے دکھ رہا ہے اس وظیفے کو آپ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا رزاقو یا رزاقو
یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ آخری نمبر پہ آج کا فجر کے بعد کا جو عمل ہے یا رزاقو، اس وظیفے کو آپ کو 7 مرتبہ، یا رزاقو کا وظیفہ 7 مرتبہ آج کے عمل میں آپ کو سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ اور جیسے ہی آپ لوگ 7 مرتبہ یا رزاقو کا وظیفہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو فوراً جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھنا ہے۔ آخر میں جیسے ہی درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد تمام بہن بھائی دوست احباب اسی وقت اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارے، یعنی کہ دم کریں، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں اور اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے خوب دعا مانگے۔ دعا مانگنے کے بعد عمل مکمل ہو جائے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔